تجوید کی نظر پہلے کر دیتے ہیں. قالو کاف کو کیسے پڑھنا ہے جی؟ موٹا پڑھنا ہے. زبر کے بعد الف آ گیا تو مد اصلی، پیش کے بعد واو آ گیا تو مد اصلی. دو حرکتیں ہو گئی. قالو سا ایک حرکت ہو گئی. نو ایک حرکت. را کھڑا زبر آ گیا، اس کو کیا کہتے ہیں کھڑے زبر کو؟ ہاں جی مد بدل کہتے ہیں، اصلی نہیں کہتے. تو یہ کس کا بدل ہے جی؟ مد اصلی کا ہی بدل ہے. رے زبر الف را تھا، ایسے بھی لکھا جاتا ہے تو کھڑی زبر کے ساتھ سنورا دو حرکتیں ہوگی. وے دو ایک ایک حرکت. سنورا ودو ان ہو. اب یہ نون جو ہے اس کا اظہار کرنا ہے. کیوں؟ آگے ہلکی ہے آ گئی ہے. ہلکی حروف کتنے ہوتے ہیں جی؟ اچھا کم کر دیے. اچھا ہا اور خا، حمزہ اور ہا، عین اور غین، یہ ہلکی حروف ہیں. ان سے پہلے نون ساکن آ جائے تو اس کا اظہار ہوتا ہے. اظہار عام طور پہ آپ مولوی حضرات کو سنیں گے وہ کہیں گے سمع اللہ لمن، یہ نون ساکن آ گیا. حمدہ، تو یہ لمن نون ساکن کے بعد ہا آ گئی ہے اور ہا کیا ہے؟ ہلکی ہے. تو نماز پڑھاتے ہوئے اگر کوئی مولوی صاحب آگے سے یہ کہیں سمع اللہ لمن حمدہ تو سمجھ جائیے گا انہیں تجوید شیٹ کا نہیں پتا. تو اس میں نون کا اظہار کرنا ہوتا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، من حمدہ، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے انہو یہ ہے آ گیا، ہے ہلکی ہے یا ہا کیا لیا؟ ہا ہلکی ہے نون ساکن کے بعد. انہو، اب انہو نہیں پڑھیں گے بلکہ انہو پڑھیں گے. سنراود انہو ابا، با با دو حرکتیں ہوگی مد اصلی. اباہو و انا نون کو کھینچنا، ٹھیک ہے جی. انا لفاعلون، فا دو حرکتیں ہو گئی، یہ مد بدل ہو گیا. فاعلون، لو دو حرکتیں تھی مد اصلی تھا لیکن نون عارضی طور پہ ساکن ہو گیا تو اب اس کو 5 حرکتیں آپ لے کے جا سکتے ہیں. قالو سنراود، سنرا را موٹا، سنراود عنہ اباہ و انا. اچھا یہ یاد رکھیے گا نا نہیں پڑھنا، نا نون غنہ آگے نہیں لے کے آنا. و انا لفاعلون. صدق اللہ العظیم.